فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقہ کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کی بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1988 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1970 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد بہت پرانی ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے ادب میں اس پر کتابیں تخلیق ہوئی ہیں۔ اردوادب میں بھی علامہ اقبال، فیض احمد فیض، ظفر علی خان، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، انتظار حسین اور نعیم صدیقی وغیرہ نے عمدہ ادب تخلیق کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے اصف فرخی کی مرتبہ نیازات کا عاشق من الفلسطین نمبر اور محمد افتخار شفیع کی کتاب زاردوادب اور آزادی فلسطین دیکھی جا سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں عبرانی قومیت کے لوگوں کی آمد کا نشان ولادتی مسیح سے لگ بھگ 1200 سال قبل میں ملتا ہے۔ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے، پہلی اسرائیلی بادشاہ تھی۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور جب وہ بوڑھی ہوگی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی دوسری پارہ میں سورہ بقرہ کی آیت میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 104 قبل مسیح سے 620 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوتی سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی بادشاہ بنی۔ انہوں نے پہلی ہیبرون اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جیا قبل مسیح سے 900 تک 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کی بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 میں حکومت سنبھالی، جو 920 قبل مسیح تک 33 سال قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست 2 حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریباں رہیں۔ مان ڈیٹھاں یا قبل مسیح میں بابل کی بادشاہ بختی نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 503 قبل مسیح میں ایران کی بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا۔ 328 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 260 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسی زیرنگین کر لیا۔ 3 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 20 اگست 666 کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پرامن طریق سے عمل میں آیا۔ 460 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دور دورہ رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1197 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اعلان بلفور کے ذریعہ یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی 17ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوگی۔ 1930 تک نازی جرمنی کی یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ 1920 1912 1992 اور 1933 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں امد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1945
میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کی ذریعہ فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 میں اپنی افواج واپس بلا لیں اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطین ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ اسی ختم کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کی رقبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ 1946 میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد اردن نے غرب اردن کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لے لی۔ تاہم ان دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو اوٹانومی سے محروم رکھا۔ 19 اکتوبر 1945 کو اسرائیل نے صحرائی سینا پر حملہ کر کے اسے مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 6 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا، جو 19 مئی 1970 تک قائم رہا، جب مصر کی مطالبے پر اقوام متحدہ کے فوجی دست واپس بلا لیے گئے۔ مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور خلیج عقبہ میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ 5 جون 1970 کو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائی سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کی گولان کی پہاڑیاں اور غرب اردن کا علاقہ بھی اپنی قبضہ میں کر لیا۔ جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور معاہدے پر دستخط ہو گئی۔ 6 اکتوبر 1937 کو یہودیوں کی مقدس دن یوم کپور کی موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور نہر سویز عبور کر کے مصر پر حملہ اور ہو گیا۔ 14 اکتوبر 1976 کو جنگ بندی عمل میں آئی اور اقوام متحدہ کی امن فوج نے چارج سنبھال لیا۔ 28 جنوری 1946 کو اسرائیل نہر سویز کی مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔ 33 جولائی 1977 کو اسرائیلی دستوں نے یوگنڈا میں انٹی بی کی ہوائی اڈی پر یلغار کر کے 603 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا، جنہیں عرب اور جرمن شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ نومبر 1977 میں مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ 1977 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 3 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہے دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئی۔ 3 سال بعد 1972 میں اسرائیل نے مصر کو صحرائی سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پوری یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ 7 جون 1948 کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔ 7 جون 1986 کو اسرائیلی فوج نے پی ایل او کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ مغربی بیروت پر اسرائیل کی تباہ کن بمباری کے بعد پی ایل او نے شہر کو خالی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسی سال 14 ستمبر کو لبنان کی نومنتخب صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1937 لبنان کی مسیحی شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سفاکانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ 1949 میں انتفاضہ کی زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا۔ 1999 کے آغاز میں جنگ خلیج کے دوران عراق نے اسرائیل کو کئی سخت میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ موجودہ صورتحال مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غربی اردن میں رہنے والی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ غزہ اور غربی اردن میں رہنے والی فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔
اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہی ہیں۔ رواں برس ماہ رمضان کی آغاز سے ہے یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کی گھروں سے بے دخل کیے جانے کی بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مرکزی مسائل کیا ہیں؟ ایسی متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطین اور اسرائیل اتفاق نہیں کر سکتی۔ ان میں یہ سوالات ہیں: فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غربی اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھی رہ سکتے ہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کی ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے؟ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں، مگر معاملات حل نہیں ہو سکے۔ اسرائیل اج بھی غربی اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لے ہیں، مگر اقوام متحدہ اج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پوری بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوی کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں چلاک یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ یہ مسئلہ اج بھی ان کے درمیان گشت کر رہا ہے، جس کی تعین یہ صورتحال 2030 میں بھی موجود ہے۔